اور اس نے امام سے سوال کیا مولا کیا میں اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اب میں مسلمان ہو گیا، آپ کا چاہنے والا ہو گیا، وہ عیسائی ہیں ابھی تک۔ امام فرماتے خبردار مت رہنا، تم کہاں وہ کہاں، ہمیں ہمارے امام نے ساتھ مل کر رہنا سکھایا، تو اب دنیا ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہم لڑکے نہیں رہتے، مل کے رہتے ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیغام ہے، عیسائی پوچھ رہا ہے، جو پہلے تھا عیسائی اب مسلمان ہے، اور مسلمان کون سا؟ اہل بیت کو ماننے والا۔ کہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو جو عیسائی ہیں؟ امام فرماتے ہیں بالکل ان کے ساتھ رہو، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، ایک ہے اجازت اور ایک ہے تاکید کے ساتھ امام کا حکم کہ تم اپنی ماں کا ساتھ مت چھوڑنا۔ اب یہ جوان شیعہ ہونے کے بعد اپنی ماں کی خدمت میں گیا، ماں عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں، اور ماں کی ایسی خدمت کی، کبھی ٹانگیں دباتا ہے، کبھی سر پر تیل رکھ کر مالش کرتا ہے، کبھی ماں کے کپڑے دھو کر ماں کی خدمت کرتا، کبھی کھانا کھلاتا ہے۔ ماں نے تبدیلی ایسی دیکھی تو حیران ہو کے پوچھنے لگی جب تک تو ہمارے مذہب پر تھا ایسا نہیں تھا، کس کا ہو گیا ہے جو ایسا ہو گیا ہے؟ کس کا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بہت لوگ ڈرتے ہیں یہاں کسی کو بھیجتے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کس کا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا اور مولا نے آپ کی خدمت کا حکم دیا۔ بوڑھی عورت ہے، نہ باہر نکلی نہ سیاست کی باہر کی۔ اس نے کہا کیا وہ نبی ہیں؟ کہ نہیں، نبی نہیں ہیں۔ یہی تو شیعت کا قصور ہے کہ جو جس کا مقام ہوتا ہے اسے وہی کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ نبی نہیں ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نہ بڑھاتے ہیں اور نہ گھٹاتے ہیں، نبی نہیں ہے، نبی کی جانشین ہے۔ حالانکہ وہ اگر کہہ دیتا کہ نبی ہیں تو بوڑھی عورت کو کیا خبر تھی؟ اللہ اکبر۔ جب سنا اس بوڑھی خاتون نے کہا تو کہتا ہے نبی کے جانشین ہیں، مگر یہ جو حکم ہے نا نبیوں والا ہے، اب تو کچھ بھی کہے مگر ہے وہی سلیقہ جو انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو عیسائی بوڑھی خاتون سمجھتی ہے کہ ماں کی خدمت روش انبیاء ہے۔ اتنی خدمت کی کہ ماں نے، اچھا یہ جوان نہیں کہتا کہ اماں تم شیعہ ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہیں، خدمت کر رہا ہے، صرف نفرت نہیں کر رہا، محبت کر رہا ہے اور خدمت کر رہا ہے۔ ماں نے خود ہی پوچھا کہ اتنا اچھا مذہب ہے تو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے۔ اس جوان نے عجیب کام کیے، دو کام کیے، ایک تو ماں کی خدمت کی، ایک مولا کے حکم پہ عمل کیا کہ ہمارے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ اس نے زبان سے انہیں شیعہ ہونے کی دعوت نہیں دی، بلکہ خود شیعت میں اتنا نکھار پیش کیا کہ ماں نے کہا مجھے بھی اپنے مذہب کا کلمہ پڑھا دے۔ اس نے ماں کو کلمہ پڑھایا اسلام کا، پہلی نماز۔ عجیب بات ہے، ہم نے نماز اپنے ماں باپ سے سیکھی، اس کی ماں نے نماز اپنے بیٹے سے سیکھی۔ بیٹے نے اپنی ماں کو نماز سکھائی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز۔ جب دو نمازیں پڑھ لی شام تک تو ماں نے پوچھا بیٹا اگلی نماز کب ہوگی؟ اتنا مزہ نماز میں آیا، اللہ اکبر۔ سوچئے اگر چھٹے امام کا ایک ادنا غلام کسی کو نماز پڑھائے تو اگر امام زمانہ کے نماز پڑھائے تو کیا لطف آئے۔
اللہم صل علی محمد۔ مغرب عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، اس جوان نے اپنی ماں کو نماز عشاء مغرب عشاء دونوں پڑھائیں۔ خدا سلامت رکھے، کبھی کبھی ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ ہاتھ پکڑتے ہیں، اور کبھی کبھی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بچوں والا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ماں کا ہاتھ تھام کے بیٹا وضو کروا رہا ہے، اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز پڑھی ماں نے، اور اسی رات میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ صبح کی تھی عیسائیت پر، اور رات ہوئی حالت ایمان پر، تو اب جھگڑا ہوا جنازہ اٹھانے پر۔ عیسائی کہتے تھے عیسائی عورت کی میت ہے، جوان کہتا تھا عیسائی نہیں، ایک مومنہ خاتون کا جنازہ ہے۔ اب امام کے الفاظ سمجھ میں آئے کہ اپنی ماں کا ساتھ مت چھوڑنا۔ میں حیران ہوں، ویسے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو یاد رکھیے، ہم سب کے لیے بہرحال ایک خاص دعا تو لازم ہے۔ وہ خاص دعا کیا ہے کہ اپنی ماں باپ کی ایسی خدمت کرے کہ آخری سانس بھی ہمارے ماں باپ کی ہم سے رضا کی حالت میں آئے، ناراضگی کی حالت میں نہ آئے۔ اور چونکہ مومنہ کے بہت سارے اعمال، بہت سارے مسائل سے تن جملے آپ کی خدمت میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اولاد کو دیکھ کر یہ اولاد اتنی ہر کام میں آگے آگے، مذہب کے حوالے سے، قومی خدمات کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، یہ اتنا جوش آیا کہاں سے ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے کہ سارا ماں کا دیا ہوا تھا۔ 40 پہ ہر سال جانا، حج پہ 2 بار جانا، اور حسین کے نام پر بار بار اپنے بچوں کو، اور کمال ہے واقعا، یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن تشویق و ترغیب لازم ہے۔ اپنی ماں کی میت کو اٹھانے سے پہلے یہ تینوں سوگوار پہلے 11ویں امام کے جلوس میں گئے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہانہ بنا کے رک جاتے ہیں۔ تو جیسی ماں نے تربیت کی تھی ویسا ہی بچوں نے حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو حسین کے بیٹے کے ماتم میں جائے تو حسین کی ماں جانے، ان کی ماں جانے، انہیں کا مسئلہ ہے۔ یقین ہونا چاہیے، کیسی محبت کرنے والی ماں، شفقت کرنے والی ماں۔ اور شاید یہی خدا کو منظور تھا کہ ایام ادا کی آخری شب، اور ایسی شب کہ اگر اس سے بیچ میں کہیں انتقال ہوتا تو شاید بچوں کی عزاداری میں فرق آ جاتا، شاید ماں کو دفناتے، اٹھاتے، سویم کرتے، چہلم کرتے۔ ماں کو خدا نے ایسے وقت میں بلایا کہ اگلا دن 8 ربیع الاول آخری دن تھا، اور پھر 9 ربیع الاول سوگ مکمل ہو گیا۔